السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، آج میں آپ کو اتنی اہم بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اتنی ضروری بات ہے کہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ کس طرح فلسطین کے اندر آئے، کیسے ان کی تعداد بڑھی، کیسے ان لوگوں نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا۔ آج میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، تو سنیے ذرا کلپ کو۔ یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا، اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں، آدھا یہودیوں میں۔ فلسطین کے 2 حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اس اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے